وعلى رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمتهم وعامتهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مسلمانوں کو جینے کا ایسا سلیقہ سکھایا جس کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں ہر مقام پر زندگی کے ہر شعبے میں سرخرو اور سعادت اور کامرانی حاصل کر سکے۔ ہمیں ایسی تعلیمات دی جو بالکل صاف و شفاف تھی، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل واضح تعلیمات جسے ہر انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تمہیں واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو واضح اور روشن شاہراہ سے تشبیہ دی۔ شاہراہ کا مطلب ہوتا ہے ہائی وے، جہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں، چوڑا ہوتا ہے، لیکن ہائی وے پر رات بھی آتی ہے جس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور لائٹ چلی جائے تو انسانی جان کو، مال کو اور چلنے والی گاڑیوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کی شاہراہ ہے لیلھا کنہارھا، اسلام کی شاہراہ پر تاریکیوں کا گزر نہیں ہے، اس کی رات بھی دن کے مانند ہے۔ اسلامی تعلیمات پر کہیں کوئی گرہن لگا ہوا نہیں ہے، بالکل واضح اور صاف و شفاف تعلیمات۔ اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ علماء کے لیے الگ تعلیم ہو اور عوام کے لیے الگ تعلیم ہو، شریفوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، تاجروں کے لیے الگ حکم ہو، اور جو لوگ غربا مساکین ہیں ان کے لیے الگ ہو۔ بالکل ایک حکم اور ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ تقوی ہے، جو جس قدر متقی ہوگا وہ اسی قدر اللہ کے نزدیک باعزت ہوگا۔ ابو لہب نبی کا چچا تھا، سب سے قریبی رشتہ دار تھا، اس کے باوجود وہ جہنم میں گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے، دنیا کے اندر اللہ نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جو عمل میں پیچھے رہ جائے حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو اسلام بالکل صاف و شفاف ہے، اس میں کہیں کی کوئی پیچیدگی نہیں، ڈائیورشن نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا مستقیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ، اللہ کا جو راستہ ہے بالکل سیدھا ہے، اس میں نہ اونچائی ہے نہ گڑھا ہے، ایک دم سیدھا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی جس راستے پر پڑتی ہے اور جہاں پر منہج سلف کی خوشبو ہوتی ہے، وہی راستہ سبیل اللہ، وہی اللہ کا راستہ ہے۔ جہاں آپ کو ٹیڑھا لگے، اونچ نیچ لگے، فعلی کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی راستے سے کچھ پگڈنڈیاں نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے، ڈائیورشن۔ وعلی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے، لیکن جو اللہ کا راستہ ہے جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی ہے، منہج سلف کی خوشبو ہے، وہی راستہ سیدھا ہے۔ انسان کو چلنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایک دم سیدھا عمل کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس راستے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھے جس طریقے سے سمجھنے کا مکلف اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کیا۔ چنانچہ کوئی انسان قرآن کی ایک آیت پیش کرے، یہ آیت آگے بھی آئے گی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
کہ جو اللہ کی شریعت نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ سیدھا ترجمہ ہے اس کا۔ اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے خوارج نے ان صحابہ کرام کو کافر قرار دیا جو جنگ صفین میں شامل ہوئے۔ خوارج نے کافر قرار دیا۔ اسی پر بنا رکھتے ہوئے خوارج کے جو دمچھلے آج تک باقی ہیں، چاہے شرق الاوسط میں، مڈل ایسٹ میں اخوانیوں کے نام پر ہو، چاہے یہاں پر جماعت اسلامی کے نام پر، حکام کی تکفیر کی بنیاد وہ اسی آیت پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح کہا ہے کہ جو اللہ کی شریعت نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ادارہ اسلام سے خارج ہے، کافر۔ سب کہے گا بات تو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنی واضح آیت کا مطلب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، دوسرے کے اوپر رد کر رہے ہیں؟ تو پھر یہاں پر ایک میزان آتا ہے۔ آپ نے تو یہ سمجھا، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اختیار کیا تھا اور جنہیں دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی تھی، اور اللہ نے قرآن میں جن کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جس طریقے سے انہوں نے ایمان کو سمجھا تھا، جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا تھا، ویسے ہی تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے گا ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 میں بٹ گئے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 فِرْقَةً، اور ہماری جماعت مسلمان جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، کہ سب کے سب 73 میں سے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے، تو صحابہ کرام نے کہا کون ہوگا اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیتے ما انا علیہ، جس راستے پر میں ہوں وہی راستہ جنت میں جائے گا، وہی حق کا ہوگا، کافی ہوتا کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کا اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے ما انا علیہ، اس راستے پر ویسے چلنا ہے جیسے میرے اصحاب نے چل کر کے بتایا، قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، اپنی طرف سے نئی سمجھ نہیں لانی ہے۔ تو جب عوام کے سامنے یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو سب عوام سمجھتے ہیں ہاں فلاں مسلم حاکم تو کافر ہے کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق بعض احکام میں فیصلے نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم اس آیت کو صحابہ کے فہم پر پیش کرتے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس میں جو لفظ کفر ہے اس سے مراد کفر دون کفر ہے، چھوٹا کفر ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ ایک سیدھی سمجھ سے آپ مسلم حکام کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے تھے، صحابہ کی سمجھ آئی، آپ جن کو کفار قرار دے رہے تھے صحابہ نے ان کو مسلمان قرار دیا۔ تو جہاں صحابہ اکرام کی سمجھ لائیں گے، قید لگائیں گے کتاب و سنت میں فہم صحابہ کی، تبھی جا کر کے قرآن مجید کو صحیح سے سمجھ پائیں گے، احادیث رسول کو صحیح سے سمجھ پائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے خوارج بے عمل تھے یا با عمل تھے؟ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کی تعریف کی، کہا یہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے تحقرون صلاتکم امام صلاتہم، ان کو جب تم لوگ نماز پڑھتے دیکھو گے تو تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے اور کہو کہ کیا نماز پڑھتا ہے، واقعی نماز پڑھتا ہے۔ ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو گے، تم اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر سمجھو گے، لیکن یہ سب چیز ظاہری ہوگی۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کو اپنی فہم سے سمجھیں گے، صحابہ اکرام کے فہم سے نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے نہروان کے مقام پر گئے
تو کہا کہ تمہارے باطل پر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تم میں ایک بھی صحابی نہیں، تمہارے باطل پر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے درمیان ایک بھی صحابی رسول نہیں۔ چنانچہ قرآن کا جو فہم صحابہ کرام کے فہم سے کے راستے سے نہیں آتا ہو وہ فہم مقبول نہیں، چاہے وہ فہم کتنا سنہرا کیوں نہ ہو اور آپ کو کتنا اچھا کیوں نہ لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی عبادت کی بڑی تعریف کی، بڑا متقی پرہیزگار بتایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت سے، تقوی سے، لچھے دار باتوں سے، ظاہری خشوع خضوع سے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر میں اس قوم کو پایا لَأَدْرَكْتُهُمْ لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودٍ، کہ اگر میں نے اس قوم کو پا لیا، میرے زمانے میں یہ قوم وجود میں آ گئی، تو میں اس قوم کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد و ثمود کو قتل کیا۔ کیوں؟ عبادت گزار ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن منہج سلف کو چھوڑ کر کے اپنا راستہ تعین کریں۔ اور انہوں نے باضابطہ چھوڑا۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد دونوں کے درمیان جب صلح ہوئی تو یہ لوگ چھوڑ کر کے علی رضی اللہ عنہ کو چلے گئے کہ آپ نے جو صلح کی ہے وہ صلح اللہ کے حکم پہ نہیں ہوئی، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اور آپ نے حکم بنایا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو۔ حکم اللہ کو بنانا چاہیے۔ اس وقت ایک بڑا مشہور جملہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، دلیل تو حق پیش کیا ہے لیکن استدلال تمہارا باطل ہے۔ تو ہر وہ آدمی جو کتاب و سنت پیش کرے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو میں نے پیش کیا خوارج کے بارے میں، تو آدمی کے ظاہر سے دھوکے میں نہ آئیں، کتاب و سنت پیش کرے تو جو معیار اللہ نے مقرر کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے فہم کے راستے سے قرآن کا فہم اور حدیث کا فہم گزرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، کہ وہی راستہ جنت میں جانے والا ہوگا، وہی جماعت جنت میں جائے گی جو اس راستے پر قائم ہوگی جس پر میں ہوں، میرے صحابہ۔ اس کے علاوہ راستہ جتنا بھی سنہرا ہو وہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کو ماننے کے لیے اللہ نے جس طریقے سے ہمیں مکلف کیا ہے اسی طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو خوارج نے چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ معتزلہ نے سلف میں سے حسن بصری رحمہ اللہ کو عمرو بن عبید نے چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے سلف صالحین کو چھوڑا ہے پگڈنڈیوں پر چلے ہیں، گمراہی ان لوگوں نے پھیلائی۔ رافضیوں نے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، ان کی شان میں غلو کیا، گمراہ ہو گئے۔ صحابہ کے راستے کو چھوڑیے گا، سوائے گمراہی کے کچھ اور مقدر نہیں۔ کیسے ملے گا؟ جو لوگ سلف صالحین کے منہج کی نشر و اشاعت کرتے ان کے پاس ملے گا، جو قال اللہ قال الرسول کو اپنے فہم سے نہیں بلکہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین میں سے ان لوگوں کا اقوال پیش کرتے ہیں جو صحابہ کرام کی اتباع احسان اور اخلاص کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دین کے 4 ارکان ہیں، دین کی بنیاد 4 احادیثوں پر ہے، اس میں سے ایک یہ حدیث، دین کی بنیاد 4 احادیثوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور ایک حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ایک دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اور ایک یہ حدیث الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ اس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو دین اخلاص کا نام ہے، دین اخلاص کا نام ہے۔ اخلاص للہیت تو پتہ ہے، نصیحہ اصل سے نصحہ سے آتا ہے۔ اصل میں شہد ہوتا ہے نا چھتے میں، جب چھتے سے شہد کو نکال لیتے ہیں، مدھ مکھی کے چھتے سے جب شہد کو نچوڑ کر کے نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی چھتے کا شائبہ ہوتا ہے اس کو چھان کر کے بالکل صاف و شفاف شہد ایک جگہ الگ کر دیتے ہیں،
تو اس پورے پروسیس کو نصیحت کہتے ہیں. یعنی پوری گندگی کچڑا جتنی بھی چیزیں سب صاف کر کے خالص شہد نکال دیا، اس کو کہتے ہیں نصیحت. تو جب آپ اپنے عمل کو تمام لوگوں سے ہٹا کر کے صرف اللہ کے لیے خاص کیا، اپنی دعا کو صرف آپ نے اللہ کے لیے خاص کیا، اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خاص کیا، اس کو کہتے ہیں نصیحت، اور اسی کا نام اخلاص. چنانچہ بعض سلف سے کہا گیا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے، یا جن لوگوں نے بعض سلف کی طرف منسوب کیا، انہوں نے کہا کہ تم اب کوئی عمل کرو تو تمہارے دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں. اگر کسی عمل پر تم تعریف کے خواہاں نہیں ہو تو یہ عمل اخلاص والا عمل. عمل کرو اور اللہ کے حوالے کر دو. جس قدر اخلاص ہوگا اللہ رب العالمین اسی قدر اس عمل پر اجر و ثواب دے. آپ روزے سے ہیں تو 4 لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ فجر پڑھ کر کے باہر نکل رہے ہیں تو دوست کو فون کرنے کی ضرورت نہیں. ارے تم فجر نہیں پڑھتے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے. رات میں نصیحت کر دیں اس کو. یہ دکھانے کی کبھی کوشش نہ کریں کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا. ہمارے اور آپ کے پاس کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، جو صرف اللہ جانتا ہو، کوئی اور نہ جانتا ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز کے بارے میں کہ جو نفل نماز سب کے سامنے پڑھی جائے اور جو نفل نماز اکیلے پڑھی جائے تو اکیلے پڑھی گئی نفل نماز سب کے سامنے پڑھی گئی نفل نماز کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کی مستحق ہوتی ہے. تو اس لیے سلف کہا کرتے تھے ہمارے اور رب کے درمیان کچھ ایسے اعمال ہو جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس بندے نے کیا ہے کہ نہیں. صدقہ دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں سے دو تو بائیں کو پتہ نہیں چلے. نصیحت کرنا ہے کسی کو، دیکھا کوئی برائی کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، آپ اس کو کنارے لے جا کر کے، کوئی نہیں جانتا، آپ اس کو نصیحت کریں. اللہ نے اس سے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، تمہارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا، کب کس کو موت آ جائے پتہ نہیں، اس سے توبہ کر لو. اس کو کہتے ہیں نصیحت. 2-4 دوستوں کے سامنے اور اس کو کہہ دیا تم کو تو فلاں دن دیکھا تھا ایسے ایسے کر رہے تھے، اس کو کہتے ہیں فضیحت. اور اکیلے مجلس میں بیٹھ کر کے وہ آدمی نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبت. تو اگر کسی کی نصیحت چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ مخلص ہیں، تو آپ اس کو اس کی برائی پر اکیلے میں نصیحت کریں، نہ اس کی فضیحت تعییر کریں اور نہ اس کی غیبت کریں. تو نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے اور ہر کام پوری طریقے سے مخلص ہو کر کے کیا جائے، اس کو نصیحت کہتے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اللہ کے اخلاص کی طرف بلا رہے ہیں، اس کام کی طرف بلا رہے ہیں جس میں صرف اخلاص برتنا ہے. اور اخلاص کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے ایک سورہ کا نام ہی اخلاص رکھا ہے، قل هو اللہ احد. اور اس سورت کی اتنی عظمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت چھوٹی سی ہے، 2 لائن کی، لیکن 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو آپ اخلاص کی عظمت سمجھ سکتے ہیں کہ جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا وہ عمل اتنا ہی وزنی ہوگا، اتنا ہی ثقیل ہوگا. سورہ کافی چھوٹی ہے لیکن اخلاص ہونے، توحید ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ گئی. آپ کا عمل چھوٹا ہوگا، کسی کو بہت اخلاص کے ساتھ آپ اس کو نصیحت کریں گے، کبھی بہت دل سے آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ اتنا ثقیل ہوگا کہ ممکن ہے آپ کے پاس 99 گناہوں کا رجسٹر ہو اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہو، جہاں تک نگاہ جاتی ہو اتنا لمبا گناہوں کا رجسٹر ہو، اور ایک طرف صرف اور صرف ایک کارڈ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو. آپ نے اس کو بہت اخلاص سے کہا ہوگا تو وہ 99 رجسٹر کے اوپر بھاری پڑ جائے. قیمت اور وزن اخلاص کا ہوتا ہے. کثرت عمل سے زیادہ وہ عمل اللہ کو پسند ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص کا مطلب کہ پورے طور پر
اللہ رب العالمین کے لیے اپنے عمل کو کریں. کسی کو نصیحت کریں اللہ رب العالمین کی خاطر کریں, اس کا طریقہ اختیار کریں. نماز پڑھیں اللہ کی خاطر کریں. دعوت کا کام کریں اللہ کی خاطر کریں, کسی کو بتانے کے لیے نہیں. ارے ہم تو یہ کرتے ہیں, تم کیا کرتے ہو؟ تو آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں نا, آپ اپنی جنت بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ اس سے کہیں جس کے ہاتھ میں جنت ہے. لوگوں کو بتا کے کیا ملے گا؟ تو النصیحہ, الدین النصیحہ, دین نام ہے اخلاص کا. تو جب اتنا مختصر جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ نصیحت کس کس کے لیے؟ تو کہا للہ, اللہ کے لیے نصیحت. اللہ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ تو جب نصیحت کا معنی اخلاص آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اللہ کی عبادت میں اخلاص برتنا, اللہ رب العالمین کی توحید میں اخلاص برتنا. توحید میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توحید پر شرک کا بٹا نہ لگا, چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر. بات بات پر غیر اللہ کی قسم نہ کھاتے, تعویذ نہ لٹکاتے, یہ شرک اصغر. ریاکاری نہ کرتے ہوں, نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو دیکھ لیا, کوئی آدمی آ گیا اچھا ہے, تاجر ہے, مالدار ہے, یا کوئی عالم آ گیا نماز کو اچھی کرنے لگے, خوب ٹھہر کر کے پڑھنے کہ سامنے والا دیکھ کر کے کہے ہاں نماز پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم من المسیح الدجال, مجھے دجال سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے تمہارے اوپر, ان یقوم الرجل, ایک آدمی کھڑا ہوگا, فیزین صلاته لما یرا الیہ, لما ينظر الیہ رجل او لما یرا الیہ رجل, کہ اس کی طرف جو آدمی دیکھے گا اس کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو بہت مزین کرے گا اور اچھا کر کے پڑھے گا. تو ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے پڑھنا, اللہ کے لیے کرنا, خاص کرنا. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس کی بالکل بھی پرواہ نہ ہو. تعریف کر دے پھر بھی آپ ویسے ہی رہیں, نہ کرے پھر بھی آپ ویسے ہی رہیں, کیونکہ آپ کا عمل اس کے لیے جس کے ہاتھ میں جنت ہے تو اس کے اخلاص کا ہے. تو النصیحۃ للہ, نصیحت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور نصیحت کا مطلب اخلاص, یعنی کوئی بھی عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اور اخلاص کے مرتبے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اور نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے اندر تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہیں اللہ اسے شفا دے دے, کاروبار تھوڑا مندہ پڑ رہا ہے اللہ اس میں برکت دے دے, اور بھی کچھ غرض اور حاجات ہوتے ہیں. یہ حرام نہیں ہے ایسا کرنا, لیکن وہ آدمی جو اپنی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر رہا اور اس میں کوئی غرض و حاجت نہیں رکھ رہا ہے, اس کی نماز اخلاص کے اعتبار سے بڑھ کر کے ہوگی اس کے مقابلے میں جو اپنی نماز کو کسی حاجت کے لیے پڑھا. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا ہی ہے حاجت کے لیے, اگر وہ حاجت نہ ہو تو نماز نہیں پڑھے تو اس کو شرک اصغر میں, اب بسا اوقات وہ شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, کہ جو اپنے عمل کے بدلے سے دنیا چاہتا ہے یا دنیا کی زینت چاہتا ہے. کوئی آدمی اس لیے نماز پڑھنے آ رہا ہے کہ فلاں جگہ رشتہ اس کو کرنا ہے, اس آدمی کے بغل میں نماز پڑھتا ہے, اسی گھر رشتہ دینا ہے, آیا نماز پڑھ رہا ہے 6 مہینہ سال بھر, وہ آدمی سمجھا بچہ بہت نیک ہے پرہیزگار ہے, رشتہ قبول کر لیا, اس کے بعد ختم. تو یہ اخلاص کے منافی نہیں, بلکہ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا. آپ جس مقصد کے لیے کیجئے گا جو عمل, اسی کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا. چنانچہ وہ جو روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ہوگی تو سمجھو کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا. فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر الیہ, اور اگر کوئی ہجرت کرتا ہے یہاں شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر جاتا ہے کسی خاتون کے لیے کہ اس سے شادی کرے گا یا تجارت کے لیے یا کسی دنیا کے لیے, تو اس کو وہی ملے گا, اس کی ہجرت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو کوئی گناہ چھوڑتا ہے تاکہ فلاں آدمی خوش ہو جائے, تو آپ نے یہ گناہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑا. کوئی برائی چھوڑتا ہے کیونکہ بیوی خوش ہو جائے, تو آپ نے گناہ اللہ کے لیے نہیں بیوی کے لیے چھوڑا ہے, بچے کے لیے چھوڑا ہے. اور گناہ کس کے لیے چھوڑنا؟
اللہ کے خاطر. چنانچہ وہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ من ہم بسیئۃ، کہ جو انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے ولم یعمل بها، اور اس کو نہ کرے، تو اس کے لیے ایک ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو گناہ کا ارادہ کرے اور کرنے پر قادر ہو. کوئی نہیں جان رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو گناہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو گناہ چھوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے. تو کوئی بھی کام چھوڑنا ہے اللہ کی خاطر، کرنا ہے اللہ کی خاطر، اسی کا نام اخلاص ہے. اور ہر آدمی کے پاس یہ معیار ہے، اپنے اپنے اعمال کو، چاہے عالم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، مرد ہو، خاتون، کوئی بھی ہو، اپنے اعمال کو پرکھ سکتا ہے کہ اس نے عمل کس کے لیے کیا. میں تقریر کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا آپ لوگ مجھے بڑا مقرر کہیں، یہ میرے پاس معیار ہے. میرے اور میرے رب کے درمیان وہ عہد ہے اخلاص کا. اللہ میرے دل کو جان رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اسی کے مطابق مجھے اجر و ثواب ملے گا. آپ نماز پڑھنے آئے، کیوں آئے؟ یہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کا رب آپ کے عمل کے بارے میں جانتا ہے. تو ہر وہ کام جو آپ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں اور اس کی دلیل موجود ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر کریں، اس کو کہتے ہیں اخلاص یا النصیحہ. دوسری چیز ہے للہ ولی کتابہ، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی نصیحت ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، دین نصیحہ کا نام ہے، یعنی اخلاص. تو صحابہ نے کہا کس کس کے لیے نصیحت ہے یعنی اخلاص؟ تو کہا للہ، اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولی کتابہ، کہ اللہ کی جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس کے لیے بھی اخلاص اور نصیحت اختیار کرنی ہے. اس کے لیے اخلاص اور نصیحت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جسے جبریل علیہ السلام لے کر کے نازل ہوئے. اللہ سے سنا انہوں نے اور لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، اور جیسے نازل ہوا تھا آج تک ویسے ہی محفوظ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ایک چیز. دوسری چیز، قرآن نازل اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ لیدبروا آیاتہ، ہم اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں، سمجھیں. اللہ کا پیغام ہے، ہمارے پاس آیا ہے، کیوں؟ سمجھنے کے لیے. آپ کے دوست کا پیغام آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو دوست نے آپ کو پیغام، چاہے واٹس ایپ پہ ہو یا آج سے پہلے جو خطوط آتے تھے، بھیجا ہے، آپ سمجھیں گے نہیں تو یہ نہیں سمجھ پائیں گے دوست کو کیا ضرورت ہے، وہ پریشانی میں ہے یا خوشی میں، اس کو میری ضرورت ہے یا نہیں. جب آپ کو وہ زبان سمجھ میں نہیں آئے گی، اس خط کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ خط کو یوں ہی چھوڑ دیں گے. مان لیجئے کہ آپ کے دوست نے آپ کو خط بھیجا کہ بھائی تم میرے بہت ہی گہرے دوست ہو، بہت ہی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں للہ فی اللہ، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کا ثلث 1/3 تمہارے نام کر دوں، تم 2 مہینے کے اندر آ جاؤ ورنہ میں پھر وقف کر دوں گا. وہ خط عربی زبان میں آپ کے پاس آیا، آپ نے دیکھا، کچھ نہیں سمجھا، بند کر کے رکھ لیا. 3 مہینہ گزر گیا، ایک مولانا صاحب آئے، آپ نے ان کو خط دکھایا تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس میں آپ کے دوست نے لکھا تھا کہ وہ آپ کو اپنی پوری پونجی کا 1/3 دینا چاہتا ہے. آپ دوڑ کر کے گئے، پتا چلا کہ اس نے وقف کر دیا. کیوں؟ نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑا. اللہ نے قرآن مجید میں کتنی نعمتوں کا ذکر کیا. اس آدمی نے خط میں آپ کو 1/3 مال دینے کا ذکر کیا، اور جب آپ نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے حاصل نہیں کر سکے تو کتنا افسوس ہوگا. اللہ نے قرآن میں کتنی نعمتوں کا ذکر کیا، کتنے بھلائی کے راستوں کا ذکر کیا، اور کیسی کیسی بہترین چیزوں کا ذکر کیا. اگر آپ اسے پڑھ کر کے نہیں سمجھ سکے تو کیا وہ نعمتیں حاصل کر پائیں گے؟ کل صرف افسوس ہوگا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیا تھا، کاش میں اس کو دوستی نہیں بنایا. تو قرآن مجید کا حق یہ ہے اور اس کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں. عوام سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ 300 سپارہ سمجھیں، آپ پورے مفسر بن جائیں، نہیں، جتنا آپ کے لیے ضروری ہے اتنا سمجھیں. وہ آپ کے لیے علماء بیان کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، صحابہ اکرام کے بھی آثار اقوال میں ملتا ہے کہ آدمی کو کتنا سمجھنا چاہیے. آپ کم سے کم اتنا سمجھیں کہ آپ کے جو رائٹس ہیں
اگر وہ آپ نہیں جان پائیں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور بہت سارا ظلم بغیر کسی حق کے آپ کے اوپر ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے حقوق کو قرآن مجید میں جانیں گے, اس حقوق کی بنیاد پہ بہت ساری چیز اس دنیا میں بہت ساری خوشیاں ملے گی اور آخرت میں تو ملنی ہی ملنی. تو لیدبروا آیاتی, میں نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آدمی اس میں تدبر کرے, غور و فکر کرے. غور و فکر کا ایک منظر سماعت فرمائیں. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی خزرجی ہیں, ایک جنگ میں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع تھی, بعض لوگ کوئی اور جنگ کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو پہاڑ کے درمیان رکھا تھا کہ کہیں دشمن ادھر سے حملہ نہ کرے رات میں. تو ان دونوں کو رکھا تاکہ وہاں سے وہ خبر دیں, جیسے حملہ کرے تو خبر رہے. تو عباد بن بشر رضی اللہ, امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے سنن میں نقل کیا. تو عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی سے کہا آپ سو جائیں, میں جگتا رہوں گا. اور وہ تہجد پڑھنے لگے. جب تہجد پڑھ رہے تھے اسی اثنا میں تیر آیا اور ان کے پیٹ میں لگا, جس کی وجہ سے وہ بیٹھ گئے, گر گئے. دوسرے صحابی گھبرا کر کے اٹھے اور دیکھا تو پیٹ سے خون نکل رہا, تو وہ اس تیر کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے. تو ان کو بہت تکلیف ہونے لگی. تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا, غالباً وہ سورۃ الکہف تھی, میں پڑھ رہا تھا, میں پھر سے نماز شروع کرتا ہوں. جب میرا ذہن کتاب اللہ کے ساتھ ہوگا تو تم میرے جسم کے ساتھ کیا کرو گے مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا. چنانچہ پھر سے وہ نماز پڑھنے لگے اور انہوں نے آرام سے اس تیر کو نکال دیا. سنن ابو داؤد. تو لوگ قرآن میں کس قدر تدبر کرتے تھے آپ سوچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ لیں کہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے, جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پڑھو سورہ نساء کی, تم پڑھو آج میں سنوں گا میں تم سے. سورہ نساء کی آیت پڑھنے لگے اور جب ایک مقام پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ جب یہاں تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. جب انسان قرآن مجید کو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا مہربان, کتنا رحیم, کتنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے خیر کے کتنے راستے کھولے ہیں. جب قرآن پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جنت کی کیفیت کیسی. جب قرآن پڑھیں گے ہم تو پتہ چلے گا کہ جہنم کتنی ہولناک ہے. جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا پچھلے اقوام کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا. اور جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام جن کے تن پر رکھنے کے لیے کپڑے نہیں تھے, صرف قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہاں زمین سے انہیں اوج ثریا تک پہنچا دیا. یہ سب قرآن مجید میں ذکر ہے. بلکہ ایک تابعی نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں ہر ایک انسان کا ذکر ہے. وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. قرآن میں تمہارا ذکر ہے, تم کو سمجھ میں نہیں آتا. ایمان کی آیتوں سے گزرے, آپ مومن ہیں, ایمان رکھنے والے ہیں, اس میں آپ کا ذکر ہے. نیک عمل کر رہے ہیں, نیک عمل والی آیتوں سے گزرے, اس میں آپ کا ذکر ہے. جہنم کی ہولناکی, اگر آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے, اللہ نے اس سے ڈرنے کے لیے کہا, اس میں آپ کا ذکر ہے. ہر ایک آیت میں ہمارا اور آپ کا ذکر قرآن میں ہے. یہ الگ بات ہے دنیا میں مشغولیت, دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے ہم قرآن سے بہت دور ہیں. قرآن میں جب تک تدبر نہیں کریں گے ہم اللہ کے دین کو سمجھ نہیں سکتے. اگر ہم ترقی چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا, جو عزت چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے, کس کے درمیان؟ آج کل جتنے لوگ ہیں اور لوگوں کے درمیان مشہور ہیں, ان کا کوئی معیار نہیں. فاسق و فاجر بھی آپ کو لائک کرے گا, لیکن فرشتوں کے درمیان مشہور ہونا ہے, رب کے نزدیک مشہور ہونا ہے. من کان یرید العزہ وللہ العزۃ جمیعا, تو ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. فاذکرونی اذکرکم, میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تمہارا ذکر کروں گا. اپنی پہچان رب کے پاس کروائیں. دنیا والے پہچان کے کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں جنت نہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ساری چیزیں رب کے ہاتھ میں, وہی ہر چیز پر قادر ہے. اگر اس نے آپ کو پہچان لیا, پوری دنیا نہیں جانتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا آپ کو جانتی ہے, رب نہیں جانتا, فرق نہیں, بہت فرق پڑے گا. تو اللہ کیسے پہچانے گا؟ جب تک کہ
ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے. اس کی معرفت کا جو ذریعہ ہے قرآن مجید، اللہ رب العالمین کی صفات کا، اللہ کے انعامات کا، تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں. تو قرآن مجید میں تدبر کرنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن آج کل سمجھنے کا ایک راستہ ہو گیا، 30 سپارہ پڑھ لیے ہم نے، 30 سپارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، تو آپ پورا قرآن سمجھ کے جی 3 مرتبہ میں احسن البیان پڑھا ہوں. کیسے پڑھے؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب ترجمہ کر رہے تھے، تشریح میں سمجھ گیا. ڈاکٹر اسرار والی جو تشریح ہے صحابہ کے راستے سے ڈائیورشن لے کر کے، اس راستے کی نہیں. پوری تفسیر گمراہیوں سے بھری پڑی ہے، پوری تفسیر ضلالت ہے، تفسیر بالرائے ہے. اس میں وہ عقیدہ ہے جو نصرانیوں کا عقیدہ تھا، وحدت الوجود. آپ کا ایک استاذ ہونا چاہیے جو آپ کو سمجھائے. جب آپ پہنچے ان الذی فرض علیک القرآن، کہ جس نے آپ پر قرآن فرض نہیں کیا، نازل کیا، تو فرض کا معنی ہر جگہ فرض نہیں ہوگا. یہ آپ کو کون سمجھائے؟ اور جیسا کہ میں نے ایک اور آیت کی مثال شروع میں دی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو سمجھنے کا کچھ اور ہم اور آپ سمجھ لیں گے کچھ. تو ان لوگوں کو جو بڑے مشہور ہیں اور بہت اچھے سے آدمی، آج کل اگر آپ قرآن اور حدیث کو اقوال صحابہ اور آثار سلف سے بیان کریں تو لوگ اس کو تفسیر نہیں سمجھتے ہیں، بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جہاں بولے جیوگرافی، سائنس، امریکہ، نیوٹن، یہ تفسیر ہے، دیکھو کیسے کیسے ملا. یہ تفسیر نہیں ہے، اس کی رائے ہے، یہ اس کی رائے ہے. نیوٹن اور جیوگرافی اور سائنس بتانے کے لیے قرآن نہیں آیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے آیا ہے. کوئی دریا، کوئی فلاں دریا کو اس سے ثابت کرے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو آیت وغیرہ سب سے ثابت کر دے، اس سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. چونکہ کہاوت ہے لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ، ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے. تو کوئی بھی ہٹ کر کے تفسیر کرتا ہے تو آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ جو تفسیر کرتے ہیں زبردست تفسیر کرتے ہیں. کیا زبردست ہے؟ تو اس میں صحابہ کے اقوال نہیں ہیں، تابعین کے اقوال نہیں ہیں، سائنس جیوگرافی بھری پڑی ہے. تو آپ سائنس پڑھ لیجئے نا، مفسر سے سائنس پڑھیے گا تو کیسا سائنس پڑھائے گا وہ؟ قرآن مجید کی تفسیر فہم صحابہ کے راستے سے اگر نہیں گزرتی ہے وہ دلالت ہے، گمراہی ہے، چاہے کتنی اچھی تفسیر کیوں نہ. وہ اچھی تفسیر اس کے مطابق ہے، صحابہ و تابعین کے مطابق نہیں. تو النصیحہ لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت. تو سمجھنا ہے کتاب اللہ کا دفاع کرنا ہے. دفاع کرنا بہت اہم ہے قرآن مجید کا. تو دفاع 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک قرآن پر شبہات آ رہے ہیں تو اس کا دفاع کریں. یہ کون کریں گے؟ علماء کریں گے. اور ایک قرآن کا دفاع اور اس کی حفاظت عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ آپ قرآن کے احکام پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں. کیونکہ جب عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو قرآن مجید کی حفاظت نہیں ہوگی. قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر کر کے اس کے احکام کو زندہ و جاوید رکھیں اپنے عمل کے ذریعے سے. یہ قرآن مجید کی حفاظت ہوگی. اسی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ بھی قرآن کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِرَسُولِهِ، کہ نصیحت کس کے لیے، خیر خواہی کس کے لیے، اخلاص کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. اللہ کے رسول کے لیے اخلاص کا مطلب اور نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ایمان رکھیں جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کریں. یہ نہیں کہیں یہ والی حدیث تو ہے لیکن آئی تھنک سو، مجھے لگتا ہے، جو میری عقل کہتی ہے، یہ ٹکراتی ہے عقل سے. درایت کی جو کسوٹی ہے اس کے اوپر پوری نہیں اترتی ہے. دجال کی حدیث، جیسا کہ مولانا مودودی نے کہا، اس کو ایسا لگتا ہے فسانہ ہے. آپ کی عقل کتنی چلتی ہے؟ چلتی کتنی ہے عقل؟ کتنا پرسنٹ؟ آپ اپنی عقل کو ماریے، اپنی عقل کو مطعون کیجئے.
نبی کی حدیث اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نبی کی حدیث کو چھوڑ لیں اپنی عقل کی بنیاد پر. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، تقدیم العقل علی النقل، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا اصول ہے کہ ہر کتاب و سنت کی بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کی حدیث ہمارے عقل کے موافق نہیں آئی اس لیے یہ فسانہ ہے. تو مولانا صاحب ایک بات بتا دیجئے، آدمی وضو کرتا ہے نا، اس کا وضو ٹوٹتا بھی ہے، ریا خارج، ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ نے اور اس کے رسول نے جہاں سے وضو ٹوٹتا ہے اس جگہ کو دھونے کا تو حکم نہیں دیا، ان جگہوں کو دھونے کا حکم دیا ہے جو اعضائے وضو ہیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جگہ دھلی جائے جہاں سے وضو ٹوٹا ہے. تو یہاں پہ آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ آپ کی عقل کے موافق ہے نہیں تو آپ وضو ہی نہیں کیجئے، آپ کا وضو ہمیشہ باقی رہے گا. پھر آپ دیکھیں ایک ہی جگہ سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور ایک ہی جگہ سے منی بھی نکلتی ہے. پیشاب ناپاک ہے اور اس پر صرف وضو، اور منی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے یہاں پاک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ناپاک ہے. ایک ہی جگہ سے پیشاب نکلتا ہے، ناپاک ہے اور اس پر وضو ہے، منی نکلتی ہے، منی پاک ہے اور اس پر غسل. عقل کا دخل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. قرآن اور حدیث کا مطلب کیا ہے؟ الاسلام هو الاستسلام. قرآن حدیث کی بات آ گئی، پورے طور پر سیرنڈر کر دیجئے. ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آیا، میں ناقص العقل ہوں. جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، وہی صحیح ہے، میری عقل صحیح نہیں. یہ اخلاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ. دفاع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. کوئی شبہات پیش کرے، آپ ایسے لوگوں سے بالکل منہ نہیں لگے اور کہیں کہ تم جتنے بھی شبہات پیش کر لو، نبی کی حدیث ہے، گرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے تو یہ حدیث ہے. چنانچہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کفار مکہ آئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ راتوں رات گئے بیت المقدس اور پھر وہاں سے چلے گئے عرش پر ساتوں آسمان پار کر کے پھر مکہ بھی چلے آئے. تو کہا کس نے کہا یہ بات؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کس نے کہا یہ بات؟ تو کفار مکہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ سچے. یہ نہیں پوچھا کیسے، کہا اگر نبی نے کہا ہے تو وہ سچے. اس لیے ان کا نام صدیق پڑا. آپ بھی صدیق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہر وہ حدیث جو آپ کے عقل میں نہ سمائے آپ کہیں صحیح سند سے ثابت ہے، حدیث سچی ہے، ہمارے عقل میں کوئی کمی اور خرابی. اس لیے جو لوگ حدیث کے خلاف شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، جن میں دو نام میں نے لیا اور ایک نام علی مرزا کا بھی، اور ان جیسے جتنے لوگ، ان تمام لوگوں کو سننے سے دور رہیں، یا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دور کر دیں گے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کس طریقے سے انہوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر وبدل، چلو یہاں سے نکل جاؤ، تم میرے حوض سے پینے کے لائق نہیں. تو جو سنت کا انکار کرے یا سنت کے لیے شبہات پیدا کرے، ایسے لوگوں کو سے دور ہی نہیں رہنا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے قطع تعلق کرنا ہے. کیونکہ جو نبی کی سنت سے قطع تعلق کرے، ہم اس سے جڑ کر کے رہیں. ارے مولانا صاحب اتنا سختی نہیں کیجیے، کیسے نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میرے حدیث کی مخالفت کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی ہے، اور جو انکار کرے وہ، ایک آدمی کو اللہ ذلیل کر رہا ہے، آپ چلے ہیں اسے عزت دینے کے لیے. جو نبی کی حدیث کی عزت نہیں کرتا ہے، نبی کی حدیث پر انگلی اٹھاتا ہے، آپ اس سے جا رہے ہیں دوستی کرنے کے لیے. آپ کو آپ کی دوستی مبارک ہو، اور ہم غریبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مبارک ہو. ایسے منکرین سنت کو یا شبہات جو پھیلاتا ہے، مسجد میں قدم نہیں رکھنے دینا چاہیے. اپنا موقف واضح کرو. ایک سنت کے اوپر بھی اگر تم انگلی اٹھاتے ہو، گویا کہ تمام سنت کے اوپر تم انگلی اٹھاتے ہو. منکرین سنت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں. جتنی بھی بیماریاں آئی ہیں سب انکار سنت کے راستے سے آئی ہیں، اور یہیں سے انسان الحاد اور ارتداد کی دہلیز پر پہنچتا ہے. آج وہ سنت کا انکار کرتا ہے، کل قرآن کے اندر تشکیک پیدا کرے گا، پرسوں ہو کر کے پورا اسلام ہی اس کو برا لگنے لگے گا.
تو جسے نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی، وہ پتا نہیں ایسے لوگوں کو وہ لوگ کیسے اچھے لگتے ہیں. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ چھپ کر کے رہتے ہیں، ان کو دلوں سے نکالیں، سمجھانے کی کوشش کریں. اگر نہیں سمجھے تو تم اس راستے پر جاؤ جس راستے پر تمہارے دوست ہیں. ہمارا محبوب اور ہمارا دوست صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اسی راستے پر رہیں گے. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت. النصیحہ لرسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اخلاص برتنا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان کے دین کا دفاع کرنا. اور ہے النصیحۃ لأئمۃ المسلمین، مسلمان کے حکمراں کے لیے نصیحت. ان کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ ان کے لیے خیر خواہی، بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اگر حکمراں سے کوئی غلطی، مسلم حکمراں سے، آپ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلم حکمراں سے کوئی غلطی ہو تو آپ جا کر کے اس کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ ممبر پر چڑھ جائیں خطبہ دیں، حاکم نے ایسا کیا، حاکم نے یہ برائی کی، اس نے یہ کر دیا. یہ خوارج کا طریقہ. اور خوارج کی جڑیں، خاص کر کے اس منہج والے خوارج کی جو جڑ ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی النسل سے جا ملتی، کیونکہ اسی نے کہا تھا ابدأ الطعن فی امرائکم وشہروا بعیوبہم، کہ اپنے امیروں کے اندر، حکام کے اندر طعن کرو، ان کو مطعون کرو، ان کے عیب کو لوگوں کے سامنے گناؤ، لوگوں کا دل ان کے بغض سے بھرے گا اور وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. تو حکام ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امیر کو نصیحت کرنا چاہے، امیر کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے گاؤں میں یا مسجد کے امیر ہوتے ہیں، جمعیت کے، یہ امیر مراد نہیں، حاکم مراد ہے. حاکم جو ملک کے حاکم ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان، جو کسی مسلم حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا لا يبدہ علانیۃ، سب کے سامنے نہ کرے. بھائی سنیے، یہ اللہ کا دین ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے. لگایا اسٹیج اور بولنا شروع کر دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کیا میری پکڑ نہ ہو جائے، دیکھو یہ حاکم ایسا ایسا کر رہا. یہ خوارج کا منہج ہے. نبی کا منہج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیأخذ بیدی، اس حاکم کا ہاتھ پکڑے. اس کے بعد ولیخلو بہ، اس حاکم کے ساتھ تنہائی میں جائے اور جو چیز اس کے پاس ہے، جو ملاحظات، جو بھی چیز ہے کہ دیکھیے آپ ایسا ایسا کرتے ہیں، آپ کے ملک میں ایسا ایسا ہوتا ہے، تنہائی میں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ مان لے بڑی اچھی بات ہے، اور نہ مانے تو تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی ادا کر دی. اب باہر آ کر کے یہ نہ بولو میں نے تو اس کو نصیحت کی، نہیں مانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرنا، کہہ دیا ہو گیا. یہ ہے حاکم کی نصیحت. تو جو کوئی لکھتا ہے مسلم حاکم کے خلاف، یا بولتا ہے یا اس طریقے پر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے اس کے عیوب کو، وہ خوارج کے منہج پر ہے. شاء ام ابا، انکار کرے یا چاہے، وہ خوارج کے منہج پر، جیسا کہ سلفی علماء کرام کہتے ہیں. مزید یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، مسلم حاکم کے لیے دعا کرنی جتنا بھی وہ غلطی پر. اچھا یہ بتائیے امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں حاکم کیسا تھا؟ معتزلی عقیدے پر تھا، اہل سنت کو مارے تھے نا، سارے کو پکڑ پکڑ کر کے پیٹ رہے تھے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تھا. معتزلی عقیدے کی نشر و اشاعت، خلق قرآن والے مسئلے میں امام احمد رحمہ اللہ کو کتنا مارا گیا. اس کے باوجود جب امام احمد رحمہ اللہ جیل سے نکل کر کے آئے اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم خروج کریں گے، امام احمد رحمہ اللہ غصہ ہوا اور کہا کہ میں اسی چیز سے منع کرتا ہوں، نبی نے اسی چیز سے منع کیا اور تم آ کر کے مطالبہ کرتے کہ ہم خروج کریں گے. جس حاکم نے اتنا مارا، اتنے دنوں تک جیل میں قید رکھا، حدیث کی مجلس لگانی بند کر دی، اس کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف خروج نہیں کرنا. اتنا ہی نہیں، ان کے جسم میں ایک زخم تھا، پیٹھ میں گوشت لٹکا ہوا تھا. جو جراح آیا تھا اس کو کاٹنے کے لیے، تو جیسے جیسے اس کو کاٹ رہا تھا اور امام احمد کو تکلیف ہو رہی تھی، تو امام احمد حاکم کے لیے دعائے مغفرت کر رہے. جس نے اتنا مارا، مارنے والا خود کہتا ہے کہ ہاتھی کو مارتا تو وہ چیخ پڑتا. اتنا مارا کہ وہاں پر ایسا زخم ہو گیا جس کو کاٹنے کی، چمڑے کاٹنے، گوشت کاٹنے کی ضرورت پڑی. اس کے باوجود حاکم کے لیے دعا کر رہا ہے. کیوں؟ یہی منہج سلف.
یہی منہج نبوی. تو اس لیے ہر کسی کا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کو جب آپ سیکھیں گے سلف صالحین سے تو آپ خوارج معتزلہ ان لوگوں کے طریقے سے بچے رہیں گے. آخری چیز جو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے وہ عامتہم، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی. عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ہم آپ کو کتاب و سنت کی بات بتائیں، منہج سلف کے طریقے پر، جس راستے پر آپ چل کر کے شیطان کے بھائی بن سکتے ہیں، جہنم کے راہی بن سکتے ہیں. ہم آپ کو پیار سے محبت سے کبھی ڈانٹ کر کے یہ کہیں اس راستے پر نہ چلیں، یہ راستہ ادھر نہیں جاتا جدھر اللہ رب العالمین چاہتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے جدھر شیطان چاہتا ہے. اس کی ہم آپ کو دلیل پیش کریں، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے تقریباً 20 سے 21 سال کے بعد اسلام قبول کیا. تو ہمارا کام ہے سمجھانا. خیانت کب ہوتی ہے؟ خیانت اس وقت ہوتی ہے کہ ایک بدعتی کی ہم آپ کے سامنے تعریف کرنے لگیں، ایک خارجی عقیدہ رکھنے والے کی ہاں اس کے پاس تھوڑی غلطی ہے لیکن باتیں بہت اچھی کرتے ہیں. تو ہاں میرے پاس شہد ہے لیکن صرف اتنا سا اس میں زہر ملایا ہوں، خالص شہد میں چھتے سے نکالا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے آپ کو شفا دے گا شفا. تو جس کے عقیدے میں بدعت کی ملاوٹ ہو اس کا عقیدہ شفاف نہیں ہے، گرچہ وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ، اس سے بالکلیہ دور رہنا ہے. بالکلیہ اگر کوئی نہیں بتاتا ہے آپ کو وہ خیانت کرتا ہے، عامت الناس کے ساتھ خیانت کرتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی عالم بتاتا ہے تو بھڑکے نہیں اس کے خلاف، ارے کیا نئی بات بتاتے رہتے ہیں، کیا بولتے رہتے ہیں. پوچھئے کیوں آپ ایسا بول رہے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کی، قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، اقوال سلف سے ثابت کریں. غصہ ہونا بفرنا نہ عوام کا کام ہے نہ علماء کا کام. علماء آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے تو رب کے ہاں پکڑے جائیں گے. آپ کو دھوکہ دیں گے تو یہاں تو خوش رہ سکتے ہیں، رب کے ہاں کبھی خوش نہیں رہیں گے. تو اگر کوئی عالم آتا ہے عقیدہ و منہج کی بات کرتا ہے، کچھ لوگوں سے تحذیر کرتا ہے فلاں سے بچو، تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس جانے سے یا اس کی باتوں کو سننے سے، جیسا کہ میں نے ابھی چند ناموں کو گنایا، آپ کے عقیدے میں تلویث پیدا ہوگی. جو آپ کا خوشبودار عقیدہ ہے اس کے اندر بدبو سرایت کرے گی، اور بدبو ایسے سرایت کرے گی کہ وہ بدبو آپ کو بعد میں چل کر کے خوشبو لگنے لگے گی. آپ کا احساس مر جائے گا، شعور ختم ہو جائے گا خوشبو اور بدبو کے درمیان تمیز کرنے کا. اور کل تلک جو آپ سنت کو سنت کہہ رہے تھے آپ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے. تو اگر کوئی عالم آپ کو سمجھاتا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لیں، سمجھنے کی کوشش کریں. آج کا دور تحقیق کا دور ہے، اس کو سمجھیں، دیکھیں، پڑھیں، اپنے جنت کے راستے کو تلاش کریں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گود میں اٹھا کر کے جنت میں لے جائے گا. آپ کو اور ہمیں صحیح طریقے پر عمل کر کے خود اپنی جنت تلاش کرنی ہے. اور جنت کے سارے راستے اللہ نے قرآن میں حدیث میں بتا دیا ہے. جس راستے پر ویسے چلنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے چل کر کے دکھایا. آخری بات، یہ تمام عبادت کی باتیں تھیں، بالکل آخری بات 2 منٹ کی ہے. عبادت کہ قبولیت کا دار و مدار حلال کھانے پر بھی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، یطیل السفر، الرجل یطیل السفر، کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حالت ہے یعنی کافی پریشان. ایک تو مسافر ہے اور سفر میں کافی پریشان ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پریشانی کو دور کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا یستجاب لہ، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی دعا کی قبولیت کے 4 اسباب موجود ہیں. مسافر کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت المسافر مستجابہ، مسافر کی دعا قبول ہوگی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حال کے بارے میں، اللہ نے پریشان حال کے بارے میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پریشان حال کی دعا قبول ہو. پھر دونوں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح روایت ہے کہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھاتا ہے یستحیی ربہ ان یرد یدیہ صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کو خالی واپس کر دیں. یعنی دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرنا قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب.
اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں یا رب یا رب، تو یا رب کہنا بھی قبولیت کے اسباب میں سے ایک۔ 4 اسباب اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں قبولیت کے، فوراً قبول ہونے والی دعا کے 4 اسباب ہیں۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام، جو کھاتا ہے وہ حرام کے راستے سے کھاتا ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام کے راستے سے پہنتا ہے، جو پیتا ہے وہ حرام کے راستے سے پیتا ہے۔ تو ہر وہ راستہ رزق کا جو حرام ہو وہ آپ کی عبادت کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے کہ لوگ رات میں الو کی طرح جگتے ہیں، کیونکہ رات میں جگنے والے بغیر عبادت کے، بغیر اللہ کے ذکر کے اسی ضمن میں یا اسی صف میں آئیں گے۔ دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، فیک کال سینٹر، خوش ہو جائیں، اپنے آپ کو مرنے سے روک سکتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، دنیا کی سب سے بہترین عمارت بنا لیں، جس کے اندر جتنی بھی گولی ماری جائے، جتنا بھی توپ چلایا جائے، جو بھی میزائل چلایا جائے، اس گھر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی چلے جائیں گے، اللہ ملک الموت کو بھیج کر کے وہاں سے آپ کی روح کو کھینچوا لے، کہیں بھی چلے جائیں، بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ لیکن یاد رہے، لاکھ چھوڑ دیجئے، کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا کھایا ہے، لا تزول قدم عبد، کہ بندے کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہوگی من این اکتسبت وین انفقت، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ دنیا ہے، جتنی بھی قوت ہو، جتنی بھی آپ کے پاس ذہانت ہو، جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو، جتنے بھی دماغین ہو، مرنا ہے۔ دماغ لگا کر کے مرنے سے بچ نہیں سکتے ہیں، نہ انٹرنیٹ کی مہارت رکھ کر کے اپنے ملک الموت کے راستے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا جواب ہوگا وہ آپ تیار کر کے رکھیں، کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی پولیس پکڑ لے، لاکھوں روپے دے کر کے آپ کی پوری جماعت جو ہے، گروپ آپ کو بچا لے گا، منکر نکیر سے کون بچائے گا؟ وہاں پر 1 لاکھ نہیں 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں گے تو منکر نکیر رشوت نہیں لیتے ہیں، جو حکم رب سے ملا ہے وہی معاملہ کریں گے۔ تو یہ جو مسلم معاشرے میں، خاص کر کے مسلم محلے میں ان سب چیزوں کا چلن ہے، کم از کم سوچیں کہ یہ کرتے ہوئے موت ہو جائے تو۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کافروں کا بھی مال لوٹتے ہیں تو ان کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت سے، بد دعا سے بچو۔ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، گرچہ کافر کیوں نہ، اس کی آہ سے بچو۔ 1 روپیہ کی بات ہے، آپ یہاں لوگوں کا پورا اکاؤنٹ خالی کر دیتے، اللہ رب العالمین آپ کی بھی نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی کر دیتے۔ آپ یہاں خوش ہوتے ہیں، کل غمگین ہوں گے، خون کے آنسو روئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ابھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو پھر قبر سے جو معاملہ شروع ہوگا، آخرت تک بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہے، جب تک بندہ معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں کرے۔ ایک تو آپ کی عبادت گئی، دوسرا لوگوں کے حقوق کی وجہ سے آپ کی معافی ان پر معلق و منحصر ہے، اور تیسرا عذاب کا سلسلہ۔ اور عذاب کیا ہے کہ ایک چنگاری اوپر سے نیچے گر جائے، آگ کا ٹکڑا تھوڑا سا پوری دنیا کو جلا کر کے خاکستر اور بدبودار، پھر ہم تو چمڑے کے بنے، ہم کیسے اس کو برداشت کر پائیں؟ تو میرے بھائیو، کوئی بھی راستہ جو حرام کا راستہ ہے وہ آپ کی عبادت کو رب تک نہیں پہنچا سکتا، وہ راستہ مڑ جاتا ہے رب سے۔ حرام کمائی کا 1 روپیہ بھی کہیں سے بھی راستہ ہے، چہ جائے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو لائیں، کسی کو بلکتا اور تڑپتا چھوڑ دیں، کوئی آپ کے اوپر بددعائیں کرے، دنیا میں خوش ہو لیں گے، لیکن آپ کی پوری نسل جب تک آئے گی اس کا اثر وہاں تک رہے گا۔ آپ دوسرے کو رلائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے خاندان کو بھی ایسے رلائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غلطی ایک کرتا ہے، اس کی سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔
تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں خاص کر کے ہمارے شہر کولکاتہ، شہر نشاط، یعنی چست اور پھرتیلوں کے شہر اب سست لوگوں کا شہر ہو گیا ہے، بہت سست روی کا شکار، دین میں بھی، عقیدے میں بھی اور معاملات میں بھی۔ حلال روزی کھائیں، بھوکے رہیں، اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ وہ بھوکا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے اس شکم سیر آدمی سے جس نے اپنے پیٹ کو حرام سے بھرا۔ صحابہ کرام پتوں کو چبا کر کے کھاتے تھے۔ اگر نبی چاہتے تو دعا کرتے، رب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر من و سلوہ اتارا تھا ہماری قوم پر بھی اتار دے، نہیں کیا، آزمائش کی۔ آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں۔ اللہ رب العالمین 5,000 10,000 20,000 25,000 کی نوکری دے گا، لیکن اس میں جو دل کو اطمینان اور خوشی ملے گی، آپ 5 لاکھ ایک رات میں کما کر کے خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ خوشیاں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ احساس ہوتا ہے جو رب دل میں ڈالتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ حرام راستوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ہر کام میں مخلص بنائے، ہر کام میں اخلاص و للہیت برتنے کی توفیق دے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔